بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق کریم. اور جڑے لوگ ایمان لے آئے اللہ واسطے انہوں نے ہجرت کی تے اللہ دے رستے اندر جہاد کیتا. اور او لوگی جنہاں انہاں مہاجراں نو ٹکانے دیتے اور انہاں دی مدد کیتی. اولئک هم المؤمنون حقا. اے سارے سچے مومن نے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. ان دے واسطے با عزت رزق. معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے قرآن و سنت دے اور معترضین دی کتب دے وچوں حوالہ جات دے نال بحث بعد باغ فدق بیان کی تھی کہ جڑے لوگ اعتراض کردے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
انہاں دا حق وراثت غصب کیتا، اس اعتراض دے مکمل اور تسلی بخش جوابات گزشتہ جمعے عرض کر چکیا۔ آج دے خطبہ جمعہ دی اندر حدیث کرتاس تے انشاءاللہ گزارشات ہون گیاں۔ کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت تے جو اعتراض کیتے جاندے نے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدو نبی علیہ السلام بیمار نے، آپ نے فرمایا قلم دعات لے آؤ، میں تانوں لکھوا دیاں، اس تو بعد تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے اعتراض کیتا جاندا ہے۔ لو جی نبی علیہ السلام نے حضرت علی دی خلافت دی وصیت لکھوانی سی، عمر بن خطاب نے روک دیتا، انہاں کہا سانو کتاب اللہ کافی۔ اس جملے نو بنیاد بنا کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے بڑی تبرہ بازی، کوئی آپ دی شخصیت نو منافق کہہ رہا ہے نعوذ باللہ، کوئی غاصب کہہ رہا ہے، کوئی ظالم کہہ رہا ہے، اسے نو بنیاد بنا کے تبرہ بازی، گالی گلوچ۔ اج اسی دلائل دی براہین دی روشنی اندر دیکھنے ہیں، کیا اعتراض کرنے والیاں دا اے اعتراض بندہ ہے یا وہ بات ہے جو بیان کر دے نے؟ سب تو پہلا صحیح بخاری شریف دی روایت میں پیش کرنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے نا، آپ دی زندگی دا آخری جمعرات آئی، جمعرات نو آپ دی طبیعت جدو مغرب پڑھا لئی، عشاء پڑھان دی اجے وقت نہیں آیا، آپ تے غشی تاری ہوئی، ہوش آیا، آپ نے فرمایا لوگاں نماز پڑھ لئی ہے؟ جی حضور تو اڈا انتظار۔ فرمایا پانی لے آؤ، پھر غشی تاری ہوئی، پھر ایسی ہی صورت بنی۔ آپ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھو نماز پڑھائے۔ اس موقع تے ایسے جمعرات نو کچھ لوگ آپ دے کل جمع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے حلم اکتب لکم کتابا لم تذلوا بعدہ ابدا۔ فرمایا لیاؤ کو چیز، میں تو انو لکھ دیاں
ہن چیز کی لے ہونی ہے؟ فرمایا اِئْتُونِي بِكَتْفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا، ہڈی لے آؤ. جانوراں دیاں نا ہڈیاں تے اس ویلے کئی تحریراں لکھیاں جاندیاں سن کاغذ دی علت دی بنا تے، کپڑیاں تے، چمڑے تے، بعض درختاں دے پتیاں تے اور ہڈیاں تے، خصوصاً جڑی کندھے دی ہڈی اے تے تحریر چونکہ چوڑی ہوندی ہے تحریراں ہوندیاں سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ ہڈی. اور دوجی روایت چاہتا ہے اِئْتُونِي بِالْقَطِفِ وَالدَّوَاتِ، ہڈی لے آؤ تے دوات لے آؤ. ایک اور لفظ اَذِلَّوْهِ وَالدَّوَائِ، دوات لے آؤ، دوات لے آؤ اور تختی لے آؤ، لکڑی تختی لے آؤ. کیوں؟ اکتب لکم، میں تانوں لکھ دیاں لن تضلوا بعدہ ابدا، اس تحریر تو بعد تسی گمراہ نہیں ہو گے. لن تضلوا، گمراہ یعنی کسے فتنے اندر لڑائی جھگڑے چ نہیں پو گے. ہونو لکھانا کی یہ نبی علیہ السلام نے او دی میں اگے وضاحت کرنا، ذرا حضرت عمر دے الفاظ بیان کر لاں. فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع. حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے سنو نبی پاک علیہ السلام تے بیماری نے غلبہ پایا. حضرت اس ویلے بڑی تکلیف دے اندر نے. وَإِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، تواڈے کول اللہ دا قرآن ہے. حسبنا کتاب اللہ، تے سانو کتاب اللہ کافی ہے. کتاب اللہ سانو کتاب اللہ کافی ہے. اس واسطے سونے پیغمبر نو زحمت نہ دیو. نبی پاک علیہ السلام نو تکلیف ہے تے تکلیف دے دوران مزید لکھن دی زحمت نہ دیو. میرے پیغمبر نو آرام کرن دیو کیونکہ بیمار نے تکلیف ہے. ہن جیڑی گل جناب عمر بن خطاب نے کہی اینو بنیاد بنایا دشمنان صحابہ نے. انہوں نے بنیاد بنا کے حضرت عمر بن خطاب تے کیچڑ اچھالے، گالیاں دیتیاں، مندہ بولیا. انہوں نے جناب عمر بن خطاب تے تبرہ بازی آج تک پہ کر دینے. دیکھو جی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی دی خلافت دی وصیت لکھوانی سی، عمر نے لکھوان نہ دیتی. ہن بھائی ایتھے اسی ایک غور کرنا ہے. جیڑی گل حضرت عمر نے کہی یہ ہوئی گل اہل بیت نے کہی تے پھر کلے حضرت عمر نو کیوں کوسیا جاندا ہے؟ صرف ایک گل دی ذرا غور کرنا. امام بخاری رحمہ اللہ انہاں دا انداز ہے، ایک حدیث ہے طویل ہے، لمبی ہے. انہاں نے او دے وچوں جیڑا باب بیان کر رہے نے، اینڈ کہہ لو جیڑا عنوان یا جیڑا مضمون بیان کر رہے نے، اس حدیث دے وچوں راوی بے ذکر کر کے نا انہاں ٹکڑا لے لینے. باقی روایت پھر دوجی جگہ تے جتھے وہ باقی حصے دی ضرورت ہے اوتھے کئیاں جگہ تے پوری حدیث نقل کر دیندے نے. تے بعض دفعہ ہوندا ہے راوی ہی اس حدیث دا ایک حصہ بیان کردا ہے، دوسرا حصہ راوی کسے اور موقع تے بیان کردا ہے. اس طریقے نال امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدو حدیث دے مختلف اجزاء بناندے نے حصے، انہاں چوں مختلف مسئلے بیان کردے کہ اے دے چوں ایس حدیث دے انہیں ٹکڑے چوں مسئلہ ثابت ہوندا ہے،
اینے جو اے مسئلہ ثابت ہوندہ ہے، ایدے وچوں اے مسئلہ ثابت ہوندہ ہے، اے وے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا انداز۔ ہن امام صاحب نے اس روایت نو صحیح بخاری اندر کئی جگہ تے لے آندہ ہے، کسی جگہ تے کچھ حصہ، کسی جگہ تے کچھ، اور ایک جگہ تے کئی جگہ تے مفصل بھی روایت لے آندی ہے۔ ہن او لوگ جدوں اے روایت پیش کرنگے مفصل نہیں کرنگے، پہلے ذرا اردو ترجمے والیاں کتاباں دے تھوڑی مشکل ہوندی سی، اے ذرا گلاں دھیان نہ سنو، پہلے ذرا مشکل ہوندی سی، جڑا پہلا ترجمہ سی او دے وچ جڑی روایت آئی ترجمہ کر دیتا، لیکن جڑے ہن چھاپے نے بالخصوص مولانا داود راس رحمہ اللہ جڑا انہاں ترجمہ کیتا ہے، او دے چھاپے مکتبہ قدوسیہ، مکتبہ اسلامیہ، دار السلام وغیرہ وغیرہ، انہاں نے عرباں والا انداز رکھے ہے۔ روایت ایک آئی ہے نا، او دے تھلے او دے اطراف دین گے، اطراف یعنی اس روایت دا ایک حصہ فلانے نمبر تے بھی ہوندہ ہے، مثلا ایک روایت ہے 4441، ہن اس روایت جدوں مکمل ہوندی او دے تھلے نمبر ہونگے مختلف، او دے نیچے اے روایت 3136 نمبر تے بھی ہے، اے روایت 2626، میں مثال پہ دینا، اے فلانے نمبر تے بھی او دے اطراف، او سارے اطراف پڑھیا کرو، او نمبر کڑ کے تو انہوں روایت پوری مل جائے گی، کوئی مسئلہ او دے اندر مبہم نہیں رہے گا، چھپیا نہیں رہے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ لوہڑ میں لگا عرض کر، یہ لوگ اپنا مطلب تے منع کڈن واسطے پوری روایت پیش نہیں کرنگے، جدو ایک روایت دا حصہ کڈن تسی کوئی دے اطراف کڈ، سارے اطراف پڑھو، مسئلہ ملے گا۔ ہن اے دے اس روایت دے اندر لفظ گین ہے، فقال عمر ان النبی قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ۔ دیکھو نبی علیہ السلام تے بیماری نے غلبہ پائے ہے، آپ نو تکلیف ہے تے آپ نو مزید لکھن دی تکلیف نہ دیو۔ اے حضرت عمر احترامن کہہ رہے نے آپ دے ادب اندر، تے ساڑھے کول حسبنا کتاب اللہ، سانو اللہ دی کتاب کافی ہے۔ انہیں تھے آکے کور گرو نما پیدا ہو گیا، انہاں کیا ویکھو عمر نے کیا سی، حسبنا کتاب اللہ، سانو کتاب اللہ کافی ہے، لہذا قرآن کافی ہے، حدیث دی ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ حضرت عمر دا مدعا ایتھے اے نہیں کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، بلکہ صحابہ کرام دے نزدیک قرآن متن اور حدیث او دی شرح ہویا کر دی سی۔ کتاب اللہ تو مراد کی ہے، میرے پیغمبر اسلام دے کل صحیح بخاری وے چاندہ کہ یہودیاں دا مقدمہ آ گیا ہے، ایک آکے کہندہ ہے اللہ دے رسول توانو اللہ دی قسم ہے میرا فیصلہ، ہاں ایک مقدمہ آ گیا، اللہ دے رسول میرا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کر دیتا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو اڈا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کرانگا۔ حضور میرا بیٹا فلاں کر ملازم سی، بی بی شادی شدہ، میرے بیٹے اس بی بی دے تعلق قائم ہوئے، بدکاری کی تھی، انہاں میں نو کیا ہے اینیاں بکریاں دے 100 بکری دے تے نال فلان فلان۔ نبی علیہ السلام جی تسی فیصلہ کرو، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بی بی چونکہ شادی شدہ ہے انہوں سنسار کیتا جائے گا، میں تہاڈا فیصلہ کتاب اللہ دے وچوں کر رہا، فرمایا انہوں سنسار کیتا جائے گا، تے تیرا بیٹا کموارا ہے، انہوں 100 کوڑا تے 1 سال واسطے شہر بدر کیتا جائے گا۔ تے نال نبی علیہ السلام فرما رہے نے میں تو اڈا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کر رہے ہیں۔ ہون اگر کتاب اللہ تو مراد صرف کلا قرآن ہے جی میں کئی لوگ کہہ رہے ہیں، اب منکرین حدیث جڑے اگر کتاب اللہ تو مراد کلا قرآن ہے تے پورے قرآن چو رجم دی کو آیت پڑھ کے دسو۔ اگر کتاب اللہ تو مراد کلا قرآن ہے تے پورے قرآن چو 1 سال شہر بدر دی کو آیت پڑھو۔ انہیں دومی حکم کتھے نے حدیث اندر،
یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ تو مراد قرآن بھی لیا حدیث پاک بھی لیا. اس واسطے کتاب اللہ تو مراد کلا قرآن نہیں. اور ذرا بات توجہ فرما دے رہا جے حضرت عمر بن خطاب دینا لفظاں دا معنی کی کیتا جائے گا حسبنا کتاب اللہ سانو قرآن تے حدیث ہی کافی ہے. چلو اے ضمناً گل لائی وضاحت کر گیا. ہن کیا حضرت عمر نے کلیاں یہ گل کہی؟ نہیں 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 نہیں، یہ گل تے اہل بیت نے بھی کہی ہے. فاختلف اہل البیت فاختلف اہل البیت فاختصموا منهم من یقول قربوا یکتب لکم النبی کتابا لم تضلوا بعده ومنهم من یقول ما قال عمر. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جدو عمر بن خطاب نے بات کہی ہے پھر اہل بیت دے درمیان اختلاف پیدا ہو جاندا ہے. اہل بیت دے وچوں کچھ کہن لگے نبی پاک علیہ السلام دے کول قلم دعات لے آؤ تے لکھوا لاؤ. اور اہل بیت دے وچوں ہی وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ اہل بیت دے وچوں کئی اے کہن لگے اوہی گل جو عمر بن خطاب نے کہی. ہن ذرا گل تے غور کرنا. جیڑا بھی اہل تشیع اعتراض کرے حضرت عمر تے اے گل تسی انہوں جواب دینا ہے اے کلے حضرت عمر دی بات نہیں، اے ہوئی گل اہل بیت تے بھی کچھ افراد نے کہی. منہم من یقول ما قال عمر اہل بیت دے وچوں کئیاں نے اوہ گل کہہ دیتی ہے جیڑی حضرت عمر بن خطاب نے کہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تے بیماری دی بڑی تکلیف ہے لہذا میرے پیغمبر نو مزید تکلیف اندر نہ ڈالو، حضرت نو لکھن دی تکلیف نہ دیتی جائے. دسنا کیتا نظر بات تے توجہ فرما دے جایا جے. عرض کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے پیغمبر اسلام دی بات دا حضرت عمر نے انکار نہیں کیتا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک دے احترام اندر گل کہی. اور کلے حضرت عمر نے نہیں، اہل بیت دے وچوں بھی کئیاں لوگاں نے بات کہی ہے، اہل بیت دے وچوں کئیاں لوگاں نے بات کہی ہے. ہن گل تے غور کریا جے ممکن ہے اس موقع تے ایک ہور گل بنا لین جی اس تو مراد اہل بیت تو مراد ہے جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے نا انہاں چوں کسے گل کہی تے تسی کہا جے چلو پھر اسے پاسے آ پھر نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت مننے کہ نہیں، پھر اتھوں دوڑے گا. اتھے نے کہنا ہے جی اس تو مراد نبی دیاں بیویاں چوں باز نے گل کہی تے دوسری گم جالے گالے سے گلتے آ جا کے پھر من لگے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں آلے بیت نے سونے پیغمبر دی ازواج آلے بیت نے. اور تو دوسری پریشان ہو گئے چلو ایتے گل اسی کمانگے وقتی طور تے کہے گا اچھا میں نبی دیاں بیویاں نو آلے بیت من لینا تو اے من لگے حضرت عمر تے نبی دیاں بیویاں نے گل غلط کہی ہے. دوسری کہو نہیں نہیں اے دا جواب اور بھی تو انہوں ملے گا. ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے میرے پیغمبر نے بھی اے ہو گل کہی ہے کہ تھے لکھے ہے پہلی روایت میں پڑھی ہے کہ صحیح بخاری کتاب المغضا یعنی بیماری دا بیان حدیث دا نمبر ہے 5669. ہن میں تواڈے سامنے روایت پڑھ لگا صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث دا نمبر ہے 4431. ہن ذرا بات توجہ فرما دے رہا جے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کہ جمعرات والے دن میرے پیغمبر بڑی تکلیف دے اندر نے بیماری دا بہت غلبہ ہو گیا تے صحابہ اکرام جدو نبی علیہ السلام دے کل آپ نے قلم دعات مقام دا کیا دیتا پیچھو کئیاں نے کیا لیاؤ تے کئیاں نے کیا نہیں نبی پاک نو تکلیف نہ دے وہ فتنازعو
نبی پاک علیہ السلام دے کل جھگڑا پیدا ہو گیا آوازاں بلند ہون لگ پیاں نے والا ینبغی عند نبی تنازع او اہل بیت دے مابین کچھ اہل بیت دے لوگ کہن قلم دعات لے آؤ کچھ کہم نہ لے آؤ انہاں دے درمیان تنازع پیدا ہو گیا اختصمو انہاں نے جھگڑا کر لیا کنہ اہل بیت دی شخصیات نے آوازاں اہل بیت دے لوگاں دیاں بلند ہویاں نے جس ویلے آوازاں بلند ہویاں نے تے حالانکہ نبی پاک دے کول اس طرح دا تنازع نبی پاک دے شان نبی پاک دے کول تنازع جائز نہیں فقالو ما شانہو احجارا استفہمو فصاحبو یردون علیہ ہن گلتے غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے ایک اور بات بیان فرما دی تھی اور او دے بارے صحابہ کہن لگے غور کرو آہا جارا ایتھے کئیاں نے مانا کر لیا ہے لو جی آہا جارا لو جی حضرت عمر نے گل کہی کہ نبی پاک علیہ السلام اے جڑی گل کہہ رہے ہیں نا آپ بخار دی وجہ تو شدت بخار نال یعنی جی ویسی پنجابی کہنے ہیں نا فلانے بندے دے دماغے بخار چڑھ گیا ہے او ایہوریاں گلاں اڑلیاں پرلیاں کر رہے ہیں لوری حضرت عمر نے ایک گل کہی پہلی گل تے کہ کلے حضرت عمر تے اتے الزام کیا ہوں یہ تے حدیث تے لفظ نے فقالو فقالا نہیں یہ جمع دا سی گیا فقالو انہوں نے کہا کلے حضرت عمر دی گل نہیں انہوں نے کنہوں نے جنہ وچ اختلاف پیدا ہو گیا انہوں نے گل کہی آہا جارا انہیں تھے مانا کی وہ کہ اندر جی دا مطلب ہے کہ بخار دی وجہ تو نا حالانکہ حمزہ استفہامیہ انکاریہ ہے کہ اے نہ سمجھو کہ نبی علیہ السلام شاید شدت بخار دی وجہ تو گل کر رہے ہیں بلکہ آپ دی گل نو استفہامو ہو سمجھو آپ دے کو گل سن کے سمجھو آپ کی کہہ رہے ہیں تے صحابہ اکرام نے تے آل بیت نے میرے پیغمبر اسلام دی بات بات توجہ کر لئیے میرے پیغمبر فرماندے نے اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ہی کہن لگے تو آپ تا اہل بیت ہی کہن لگے کہ نبی پاک دی گالوں سنو تے سمجھو اور نبی پاک فرماندے نے دعونی فاللذی انا فیہ خیر مما تدعونی الی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے دعونی مجھے چھوڑ دو انا فیہ خیرن جس حال میں ہوں میں بہتر ہوں مما تدعونی الیہ جدھر تم بلاتے ہو اب وہ مطالبہ چھوڑ دو میں جس حال میں ہوں اسی میں بہتر ہوں ہونو جڑی گل نبی پاک نے فرمائی چھوڑ دو وہ کی ہے فَذَهَبُوا يُرَدُّونَ عَلَيْهِ کچھ نے کہہ دیتا کہ قلم دعات لے آؤتے نبی پاک دے کلو لکھوا لو میرے پیغمبر فرماندے نے ایک گل نو چھڑ دیو لکھن والی چھڑ دیو میں جڑی حالت دے اندر اسے حال میں رہن دیو تے میرے تو اٹھ جو تنازع ختم کر دے وہ جھگڑا ختم کر دے وہ اور جیڑی گل حضرت عمر نے کہی وہی گل اہل بیت دے وچوں کئیاں نے کہی وہی گل آمنہ دے لال محمد نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ تے غور کرو دعونی مجھے چھوڑو چھوڑ دو فالذی انا فیہ خیر جڑے حال دے اندر میں بہتر مما تدعونی الی جدھر
جدھر تو مجھے بلاتے ہو یعنی تسی کہندے ہو کہ لکھوا لو نہیں نہیں لکھوان دی گل چھڑ دے ہو جڑے حال تے مہمہ ایسے تیرے اندے ہو اور میرے پیغمبر اسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دی گل دی موافقت کر دیتی ہے کہ سانو کتاب اللہ کافی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دی موافقت میرے پیغمبر نے حضرت عمر دی موافقت کی ہے جڑی گل حضرت عمر نے کہی وہی گل اہل بیت دے وچوں کئی شخصیات نے موافقت کر کے کہی ہے تے جڑی گل عمر بن خطاب نے کہی وہی گل آمنہ دے لال نے فرمائی ہے اور جدو نبی پاک حضرت عمر دی گل دی موافقت کرن اہل بیت دی شخصیات حضرت عمر دی گل دی موافقت کرن تو انو اج کدی پریشانی ہے کس گل دی پریشانی لگ گئی میں کہنا دنیا والے تے دنیا والے رہے اسمان والا رب بھی حضرت عمر دیاں کئی گلاں دی موافقت کرے مثلا سنتے رہندے علماء کرام تو حضرت عمر بن خطاب کہندے نے آقا سونیا میرا جی چاہندا ہے اجنے لوکی ہوندے نہ تہاڈی ازواج مطہرات تو سامنے ہو کے سوال کردے نے میں چاہنا انہاں نوں آکھو پردے وچ رہ کے سوال کریا کرنا کیونکہ مختلف کیوں چو لوگ نے تے جیڑی گل جناب عمر نے کہی ہے سورت حزاب دے اندر اللہ نے وہی بات قرآن بنا کے نازل کر دیتی ہے حضرت عمر کہندے نے آقا سونیا میں چاہنا مقام ابراہیم دے کل 2 رکعتاں ادا کریے وہی گل اللہ نے قرآن بنا کے اسمان تو نازل کر دیتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی میں کہنا یہ تے لینا لگ جان کئی آیات حضرت عمر دی موافقت دے اندر اللہ نے نازل فرمائیاں نے ایک ساتھی سونے پیغمبر دا جدیاں ویچ جہان دہائیاں نے سونے منگیا تے رب عطایا ہے کیا شانہ عمر نے پائیاں نے کدی سوچا دل وچ سوچ دائے کدی بول زبانوں بول دائے او دے پیارے پیارے بولا دیاں رب ایتا قرآنی بنائیاں نے ایک ساتھی سونے پیغمبر دا جدیاں ویچ جہان دہائیاں نے مقام ابراہیمی دی دل وچ یو خواہش کرے اللہ بھیج کے جبرائیل تائیں اللہ بھیج کے جبرائیل تائیں خواہش نو فوراً پاس کرے نازل کر قرآن تائیں 2 رکعت نماز پڑھائیاں نے ایک ساتھی سونے پیغمبر دا جدیاں ویچ جہان دہائیاں نے سونے منگیا تے رب عطایا ہے کیا شانہ عمر نے پائیاں نے کی دسنا چاہنا بات ترہ توجہ کر دے جایا جائے عرض کر رہے ہیں اللہ پاک در رب العالمین وی حضرت عمر دی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں کئیاں گلہ دی موافقت کر دے اور کتھے کتھے سڑے گا کتھے کتھے جیلس ہوئے گا کتھے کتھے حسد کرے گا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا حضرت عمر دی موافقت اہل بیت دی شخصیات بھی کرن میرے پیغمبر دی موافقت حضرت عمر دی موافقت میرے پیغمبر بھی کرن حضرت عمر بن خطاب دی موافقت اسمان والا رب ذوالجلال بھی کرے لڑ کدے کدے نہ لڑے گا کلے حضرت عمر نال اہل بیت نال بھی لڑ انہاں کیوں موافقت کیتی حضرت فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ موافقت کی تھی جو عمر نے کیا وہی اہل بیت نے کیا لڑا اہل بیت نال تے جیڑی گل حضرت عمر نے کہی وہی نبی پاک نے کہی کر لڑائی نبی پاک نال ایمان تیرا تے گئی ہی گیا ہے تے کر رہے تو لڑائی تے جیڑیاں گلہ عمر گئی ہیں وہی قرآن بنا کے رب نازل کی دیاں کر لڑائی رب نازل حضرت عمر تے اعتراض کریں ایڈی عظیم شخصیت
اللہ اکبر اللہ اکبر. ہن ذرا اے تے میں جواب دیتا شاید تانوں ذہن نشین ہو گیا ہوئے, اللہ کرے تے ہو جائے. یہ جواب یاد کرو. ہن آئیے اس بات وال جیڑا اے نہ شوشا چھوڑے ہے کہ حضرت عمر کہ نبی علیہ السلام حضرت علی دی خلافت دی وصیت لکھانا چاہندے سن. اس واسطے عمر نے روکیا. آئیے ذرا بھی غور کر لینے ہیں. انہاں نو 14ویں 15ویں صدی وچ پتہ چل گیا, حضرت علی نو نہ پتہ چلیا کہ میری وسیع خلافت دی وصیت نبی پاک لکھانا چاہندے نے. عمر نے روکیا ہے. ہن حضرت علی دا بیان جدوں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تے حضرت علی کی کہہ رہے ہیں, جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آکے کہندے نے ابشر بالجنت یا امیر المؤمنین. امیر المومنین امیر المومنین تانوں مبارک ہوئے, خوشخبری ہوئے جنت دی, خوش ہو جو, اللہ تانوں جنت دے گا. اور حضرت علی نے گل کیوں کہی؟ اپنے کلو نہیں, نبی پاک دی حدیث دے مطابق کہی وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ. یہ نبی پاک دی بشارت وہ دہرا رہے ہیں. ابشر بالجنت یا امیر المؤمنین اسلمت حین کفر الناس. تسی اس ویلے اسلام لے آئے ہو جس ویلے لوکاں نے کفر کیتا سی, لوکی عام کافر سن, تساں اسلام قبول کیتا. وجاہدت مع رسول اللہ حین خذلہ. جدوں لوکاں نے نبی پاک علیہ السلام دا مقابلہ کیتا, تساں میرے پیغمبر دے نال مل کے کافران دے خلاف جہاد کیتا. وقبض رسول اللہ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ. جدو نبی پاک فوت ہوئے نے تے امیر المومنین نبی تواڈے تے راضی سن. حضرت علی کہہ رہے نے نبی پاک تواڈے تے راضی سن. وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي خِلَافَتِكَ اِسْنَانِ وَقُتِلْتَ شَهِيدًا. تے تواڈی خلافت دے اندر کسے دو بندیاں بھی اختلاف نہیں کیتا اور تسی شہادت دی موت شہید ہوئے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بات اندی جڑی اڑکن بیان کیتی جاندی ہے جی حضرت علی دی خلافت دی وصیت لکھانی ہے. حضرت علی اسے ویلے کہندے امیر المومنین تسی او بندے ہو جدو نبی پاک نے میری خلافت دی وصیت لکھانا چاہیے تساں روکیا تے ٹوکیا, لیکن اے نہیں کیا. فرماندے نے تواڈی خلافت دے اندر کسے دو بندیاں دے درمیان بھی اختلاف نہیں ہویا, کسے اختلاف نہیں کیتا, سارے تواڈی خلافت تے راضی. حضرت علی بھی راضی نے, جیرے نراض ہوندے تے کہندے میں میرے تو علاوہ باقی راضی نے. یہ روایت میں پڑھی ہے مستدرک آقا میں جلد نمبر 3 صفحہ 92, صحیح بخاری ہے حدیث دا نمبر 3692 میں. ہن ذرا بات تے توجہ فرماندے جایا جے. دسن لگا کہ نبی پاک علیہ السلام لکھوانا کی چاہندے سن. انہاں تے بغیر دلیل تو کہہ دیتا حضرت علی دی خلافت لکھانا چاہندے سن. میں دلیل نہ ثابت کرنا, آپ کی لکھوانا چاہندے سن. آؤ ذرا سنو. جناب ابو بکر ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیان کر دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری ہے کتاب المرضائے حدیث دا نمبر 5668 ہے. نبی پاک فرماندے نے لَقَدْ غَمَمْتُ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ أَبِي
بکر وابنہ وآحد ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون ثم قلت يعبى الله ويدفع المؤمنون او يدفع الله ويعبى المؤمنون. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں چاہنا میں قصد کراں میں ارادہ رکھنا کہ میں ابو بکر تے دے پتر وال سنیا کلاں انہاں نوں سداں تے انہاں تو میں عہد لواں. عہد کی عہد لینے؟ فرمایا میں انہاں تو خلافت دا عہد لواں کہ میرے تو بعد خلیفہ تو ہے. کیوں؟ میں کو ایسا نہ ہوئے متا کو کہن والا کہے یا کوئی تمنا رکھن والا تمنا رکھے کہ نبی پاک تو بعد میں خلیفہ. فرما دیا نے میں کیا سونیا پریشان نہ ہو وہ پریشان نہ ہو وہ ابو بکر دی خلافت تو علاوہ کسے نو لوکی خلیفہ نہیں منن گے نہ لمومن منن گے نہ اللہ مننے گا. اور کہیاں کہنا ایک گل تو نہ کولو کہتی نہیں ایک گل نبی پاک دی دہرائی ہے. نبی پاک بھی گل کیا کر دے سن. سننا ذرا دا حوالہ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ 144 صحیح مسلم فضائل صحابہ بیان وہ دے 74 بابا پڑا 387 نمبر روایت ہے. اما جی ایسا صدیقہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں فرمایا ادعی لی ابا بکر ابا کے و اخا کے حتی اکتب کتابا فإنی اخاف ان یتمنى متمنن ویقول قائل انا اولا. عائشہ ساتھ اپنے ابو بکر نو ساتھ اپنے پرانو انہاں نو بلا حتیٰ کہ میں انہاں نو لکھ دیا حتیٰ اکتبا کتابا اتھے بھی کی سی لیاؤ قلم دعا اکتب لکم کتابا. اور جڑی نبی علیہ السلام نے کتاب خط نوشتہ تحریر کرانی سی او کی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اپنے پرانوں تے اپنے ابے ابو بکر نو بلا انہاں نو میں لکھ دیواں کیوں فإنی اخاف مینوں خوف ہے مینوں ڈارے ان یتمنى متمنن کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کر لے گا وَيَقُولُ قَائِلٌ اور کہنے والا کہے گا انا اولا میں خلافت دا زیادہ حقدار ہاں مینوں خلیفہ بننا چاہیے میں زیادہ حقدار ہاں تے میں ہنے ہی لکھوا دینا تاکہ کوئی بعد اندر اختلاف پیدا ہو گئی نا. تے ہن بات را توجہ کریا جگے میرے پیغمبر فرما دینے وَيَا أَبَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. فرمایا اللہ بھی انکار کر دیتے مومن بھی انکار کر دینے ابو بکر تو علاوہ ساریاں دا انکار کر دینے کہ میرے تو بعد میرا خلیفہ ہوئے گا تے ابو بکر ہی ہوئے گا. ہن آپ بھی ذرا غور فرما لو نبی پاک علیہ السلام نے تے ایڈی ونڈ دے نال کہہ دیتا. ہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے نے اپنے ابو نو اپنے قرآن بلا میں خلافت دی وصیت لکھ دیاں نوشتہ لکھ دیاں تحریر کر دیاں لیکن انہاں بھی نہ بلایا تاکہ نبی پاک اس ویلے تکلیف دے اندر نے نبی پاک نو لکھوان لگیا مزید تکلیف نہ ہوئے میرے پیغمبر دے احترام دی اندر آپ دے عدد دے اندر آپ دے احترام دی اندر حضرت عائشہ نے اپنے ابو نو تے اپنے پرانوں نہیں بلایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ذرا بات توجہ فرما دینا یارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جنہ دن بیمار سن انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ نبی پاک دے چچا آئے
حضرت علی دا ہاتھ پھڑیا تے کہندے نے علی بھتیجیا چل میرے نال اذهب بنا الى رسول اللہ فلنسألہ فی من هذا الامر ان کان فینا علمنا ذالک وان کان غیرنا علمنا فارزا بنا اے علی چل میرے نال نبی پاک دے کول چلیے فلنسألہ آپ نو پوچھئے فی من ہاد الامر خلافت دے بارے کہ تواڈے تو بعد خلیفہ کون ہوئے گا ان کانا فینا جیتے ساڑھے بارے حکم ہویا کہ میرے تو بعد علی خلیفہ ہے عباس خلیفہ ہے علمنا سانو پتا چل جائے گا ذالک اسباب دا وَإِن کانا غیرنا جے ساڑھے تو علاوہ عباس تے علی تو علاوہ کچھ اور دی خلافت ہوئی علمنا پھر بھی سانو پتا چل جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ہن جناب علی دا بیان سنے آجے تو انو 15ویں صدی پتا چل گیا ہے کہ حضرت علی دی خلافت دی وصیت لکھانی سی بغیر دلیل تو تے حضرت علی کی فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما دینے اِنَّا وَاللَّهِ لَئِن سَأَلْنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ لَئِن سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنَعْنَاهَا لَا يُعْتِينَا النَّاسُ بَعْدَهُ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ سنو چاچا جی اسی نبی پاک علیہ السلام تو سوال ہرگز نہیں کرنا کیوں جے سوال کیتا تو آڈے تو بعد خلافت کی دیئے کیا ساڑھی خلافت ہے تے فمانعنا جے نبی پاک نے کہہ دیتا تو آڈھی خلافت نہیں علی تیری خلافت میرے تو بعد نہیں تے پھر کی خطر ہے فرمایا حضرت علی فرما دینے پھر خطرہ اے وے لا یعطینا ہم ناسو بعدہو پھر لوکی سانو کدی بھی خلیفہ نہیں بنان گے اس واسطے میں کدی بھی نبی پاک تو سوال نہیں کروں گا وَإِنِّي اور بے شک میں واللہ اللہ کی قسم لا اسألوہا رسول اللہ میں اللہ کی قسم رسول اللہ سے یہ سوال نہیں کروں گا جے حضرت علی نو پتا ہوندہ انہاں نو 15ویں صدی پتا چل گیا جے ایک گل ہوندی علی دی وصیت دی تے حضرت علی نے کہنا سی چاچا جی جلدی کرو جا کے وصیت لکھوا لئیے حضرت علی نو تے آپ یقین ہے کہ میرے تو نبی پاک تو بعد خلافت دا میرا نمبر نہیں ہو بلکہ خلافت تو بعد ابو بکر دا نمبر ہے انہاں نو یقین سی ایسے واسطے نہیں گئے کہ جے گئے تے آپ نے انکار کر دیتا کیونکہ حق تے ابو بکر دا آپ کئی جگہ کہہ بھی چکے نے جے ابو بکر صدیق دی خلافت ہوئی پھر ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی سانو لوگ کی خلیفہ ہی نہ بنا اس واسطے جناب علی فرما دینے اللہ دی قسم ہے میں نبی پاک دے کلو کدی یہ سوال نہیں کرانگا اے روایت میرے بھائیو ذرا غور نوٹ کر لیا جے صحیح بخاری ہے کتاب المغازی ہے اور 4447 نمبر حدیث ہے اتھوئے میں پڑھی جے تو آڈے سامنے ثابت ہویا حضرت ابو بکر حضرت عمر بن خطاب تیڑائنا لوکاں نے الزام لا دیتا ہے کی الزام لایا ہے اینا الزام لایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے لخوان نیشی دیتی نبی پاک علیہ السلام حضرت علی دی وصیت لکھانا چاندے سانا ہون ایک اعتراض بیان کر کے جواب دے دینا پھر گل مکانا ایتھے کو اور بھی اعتراض کر دینے جدوں کوئی پیش نہ جائے تے کہیں دینے چلو جی جو بھی گل ہے ایسی جدوں نبی پاک نے جو کیا سی لے آؤ میں لکھ دیاں تے جدوں نبی پاک نے کہا عمر نے نبی دی گل موڑی کیوں نبی دی گل تے موڑی دی نہیں اے بڑا وڈا ایک اعتراض ہونا تھا تے پھولے بندے جلدی نہ پھنس جاندے نے گل تے ٹھیک ہے حضرت عمر نے موڑی کیوں جدوں نبی پاک نے کیا لے آؤ لکھاواں کیوں موڑی
پہلی گل ہے کلے عمر نہیں موڑی، اہل بیت دے وچوں بھی کئیاں موڑی، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، انہاں بھی موڑی۔ دوسرا جواب، دوسرا دا جواب ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے، دوسرا ویدہ جواب کیے حدیبیہ دا موقع ہے جدوں صلح ہون لگی ہے نا کافراں مکے والیاں تے نبی پاک دے مابین، تے نبی علیہ السلام نے صلح نامہ تے کی لکھیا سی، تے لکھن والے کاتب کون سن؟ صحیح بخاری پڑھو، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کاتب سن، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے علی لکھ من محمد الرسول اللہ، یہ جڑی صلح نامہ ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والیاں دے مابین، عمر بن سہیل بن عمر کہن لگا نا 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 اے نہیں اساں لکھن دینا، آڑا رسول اللہ لکھایا ہی نا، اے نہیں لکھن، اے لکھ لیا جے تینوں رسول اللہ مان لئیے تے جھگڑا کہاں دا، یہ ہوئی تے گالے اسی تینوں رسول نہیں مان دے، اے کٹا تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے علی میں صلح چاہنا، علی میں صلح چاہنا، تے چل کوئی نہیں تو کٹ دے، ایتھے لکھ دے محمد ابن عبداللہ من محمد ابن عبداللہ، ایتھے اے لکھ دے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی کیا حضور نہ میں کٹنے تے نہ میں کٹ کے وہ لکھنے، ہن کی خیال ہے حضرت علی نے نبی پاک دی کیوں موڑی؟ اسی موازنہ اس واسطے نہیں کرا رہے کہ اسی حضرت علی رضی اللہ دی شان تنقیس کر رہے نہیں، صرف ایک الزامی جواب ہے، وہ جواب دے طور پہ کیوں موڑی حضرت علی نے گالا؟ نبی پاک فرماندے نے کٹ کے لکھ من محمد ابن عبداللہ، مشہور حدیث تو سمی سنی ہونی علماء تو صحیح بخاری اندر بھی مسلم اندر، حضرت علی نے کیا حضور نہ میں کٹنے نہ میں لکھنے، کٹاں گا تے لکھاں گا، میں نہیں کٹنا، کیوں موڑی؟ جی وہ تے احترامن موڑی سی نا، وہ تے ادبوں موڑی سی کہ نبی پاک دا نام لکھیا رسول اللہ میں کیوں مٹاواں؟ قبلیا یہ ہوئی جواب اسی دینے ہاں، حضرت عمر نے بھی جواباً موڑی احتراماً موڑی کہ نبی پاک اس ویلے تکلیف نے وَعَلَيْهِ الْوَجَعُ غَالَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، نبی علیہ السلام کے اس ویلے تکلیف شدت دی ہے، تے تکلیف اندر مزید لکھن دی تک تو انہوں پتہ ہے بیمار بندہ جو بیماری دی شدت ہوئے اس نے لکھنا سوچتا ہے، جی حضرت علی نے احترامن گل موڑی، حضرت عمر نے بھی احترامن موڑی، زندگی رہی بقیہ گفتگو، کیا حضرت علی تو بعد خلافت دا حق حضرت ابو بکر دا سی، حضرت عمر دا سی یا حضرت علی دا سی؟ جے اگلے جمعے تسی اپنے نال 10-10 بندے ہور لے ہو تے میں انشاءاللہ اگلے جمعے دی وانڈ کٹ دیاں گا، حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت خلیفہ بلا فصل ثابت کرانگا کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل نے قرآن و سنت دے دلائل دی روشنی اندر کہ نبی پاک تو بعد بلا فصل خلافت تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیئے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر عرض کرانگا، تسی محنت کرنی ہے اپنے نال 5-10 ساتھی خاص کر کے جے کہ او بندے چل جن جڑے صحابہ دا انکار کر دینے، پھر میں سمجھاں گا تو بڑا بڑا جہاد ہے کہ تسی انہاں نوں نال لے آندا وہ بھی آ کے سنن دلائل انہاں تک پہنچن، ہو سکتا ہے کیونکہ انہاں تک دلائل پہنچائے نہیں جاندے تاں ہی تے صحابہ دے خلاف نے، اگر دلائل پہنچن تے کدی بھی ہو خلاف نہ کرن، اس واسطے حباب ساتھی اپنے نال میری ماما بہنا بھی اپنے نال اور بیبیاں نو تے پرا بھی دوست بزرگ اپنے نال 2-4 حباب نو اگلے جمعے لے کے آؤ، میں خلافت ابو بکر ثابت کراں، اللہ میرا توڑا حامی ناصر ہوئے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔